السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، البتہ تحقیق احسان کیا ہے اللہ رب العزت نے مومنوں کے اوپر اس شکل میں کہ ان کے اندر سے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دنیا کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی دین ملا ہے، توحید ملی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ملی ہے. آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے توحید کے بارے میں بتایا، نماز کے بارے میں بتایا. یہ قرآن کی جو نعمت ملی وہ بھی نبی پاک کے ذریعے ہمیں ملی ہے. اس لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان کیا. آپ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، آپ کا مقام و مرتبہ اس قدر ہے. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اونچے خاندان سے پیدا کیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں آل عمران سورت میں، سورت کی آیت نمبر ہے 33 ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ اصطفى آدم، یقیناً اللہ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا، چن لیا، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو بھی، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی،
وہ آل عمران اور جناب عمران کی آل کو بھی دنیا والوں پر اللہ نے منتخب کر دیا، چن لیا، ذریۃ بعضھا من بعض، صرف انہی کو نہیں بلکہ اللہ نے ان کی اولاد کو بھی چن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا چنا ہوا خاندان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آل ابراہیم سے آل اسماعیل کو چنا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے بنو کنانہ کو پیدا کیا، منتخب کیا۔ بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو پسند کیا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو پسند کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے پسند کیا۔ آپ کا خاندان بڑا اونچا ہے، ایک اعزاز تو یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اول سے لے کر آخر تک جتنے نبی آئے ہیں ان کو یہ اعزاز نہیں ملا جو اعزاز اللہ نے میرے پیغمبر کو 2 مرتبہ دیا ہے۔ شق صدر، آپ کے سینہ اطہر کو آپریشن کر کے نکالا گیا، دل کو زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا۔ یہ کسی اور نبی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ تطہیر قلب ایک بار نہیں 2 مرتبہ ہوئی۔ ایک تو بچپن کی عمر تھی، 4 سال کی عمر ہے، بالکل 4 سال بچے آپ تھے بالکل بی بی حلیمہ کے ہاں، بچے باہر کھیل رہے تھے تو اچانک جناب جبریل آئے اور انہیں وہی زمین پہ لٹا دیا۔ سبحان اللہ، 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے۔ کوئی آپریشن تھیٹر نہیں ہے، کوئی بڑا ہسپتال نہیں ہے، کوئی اوزار نہیں ہے، اللہ کے حکم سے آئے، جناب جبریل اور آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یہاں سے لے کر یہاں تک سینہ چاک کیا، دل نکال کے تھال میں رکھ دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھیر رہے تھے، ڈر کے گھروں میں بھاگ گئے اور بی بی حلیمہ کے پاس کہنے لگے تیرے بچے کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ بس دوڑی دوڑی آئی تو کہتے میں نے دیکھا نبی پاک بالکل صحیح سلامت کھڑے ہوئے تھے، البتہ تھوڑا سا جیسے بندے کو ڈر سا ہوتا ہے نا، اس طرح کے اثرات تھے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کے سینے پاک میں وہ جو دھاگے اور سوئی کے ساتھ ٹانکے لگائے گئے تھے نا، ان کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس دور میں شق صدر ہوا 4 سال کی عمر میں، اور پھر جب آپ معراج پر گئے تو وہ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں تھا تو جناب جبریل آئے، انہوں نے مجھے لٹایا، سینہ چاک کیا، میرے دل کو نکالا، زمزم سے دھویا اور حکمت اور ایمان سے اس کو بھر دیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تطہیر قلب کی جو شان اور عظمت ہے وہ بھی صرف نبی پاک کے حصے میں آئی۔ نمبر 3، جتنے نبی آئے مخصوص علاقوں کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، اور نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیغمبر پیر و مرشد ہادی دو جہاں کی باری آئی تو اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے۔ اللہ کون سا اعلان کرنے؟ ارشاد ہوتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ پہلے نبی اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے، اللہ نے مجھے پوری دنیا کا نبی بنایا ہے، پوری دنیا کا۔ یہ اعزاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ پوری کائنات کے پیغمبر ہیں، پوری دنیا کے نبی۔ اس طرح ایک عظمت اور بھی اللہ نے عطا کی،
جتنے نبی آئے اللہ نے سب کو ایک تاج دیا نبوت والا، اور نبی پاک کو اللہ نے دو تاج عطا کیے، ایک نبوت والا اور ایک ختم نبوت والا۔ یہ ختم نبوت کا تاج کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دو تاج اللہ نے عطا کیے، فرمایا کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے نبی بھی بنایا ہے اور تمہیں ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی پاک خود بھی فرمایا کرتے تھے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے میری امت کے لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا عقیدہ رکھنا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے وہ بالکل مسلمان نہیں ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور عظمت بھی اپنے نبی کو عطا کی، فرمایا اللہ نے میرے لیے مٹی کو، دنیا کائنات کی ساری سرزمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ پہلی امتیں تھی نا، ان کو اللہ نے محدود کر دیا، کوئی کلیسے کے اندر، کوئی گرجا گھر کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر وہی جا کے عبادت ہوتی تھی۔ لیکن فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری روئے زمین کو چاند جگہوں کو چھوڑ کر، گندگی والی جگہ، حمام والی جگہ، قبرستان والی جگہ، ان کو چھوڑ کر باقی ساری روئے زمین کو تیرے لیے طہارت بھی بنا دی ہے اور مسجد بھی بنا دی ہے، مسجد مطہورہ، جہاں دل کرے نماز پڑھ لے، جماعت کروا لے، پوری روئے زمین۔ یہ بھی نبی پاک کو اللہ نے اعزاز دیا۔ تو یہ اعزازات ہیں جو پہلے نبیوں کے حصے میں نہیں آئے۔ ایک اعزاز ہے محفوظ کتاب کا، یہ قرآن اللہ نے دیا نبی پاک کو۔ پہلے نبیوں پر بھی کتابیں آتی رہی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے۔ لیکن آج دنیا کائنات کے اندر کوئی اور آسمانی کتاب محفوظ شکل میں نہیں ہے، بلکہ انہوں نے انجیل کی 5 بڑی بڑی کتابیں بنا دی ہیں انجیل کی۔ اب صحیح تو ایک ہی ہے نا، اب کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ زبان کون سی ہے اور کتاب کون سی۔ لیکن قرآن اللہ کی فضل و کرم سے یہ میرے نبی کا وہ معجزہ ہے اور وہ خصوصیت ہے۔ اللہ نے کسی نبی پر اترنے والی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، لیکن قرآن کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا۔ ارشاد ہوتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہاں سے شروع ہو جائیں، یہ جامع الفیصل قصور کے اندر اس مسجد سے لے کر آپ قصور سے پھر لاہور چلے جائیں، پھر پشاور چلے جائیں، پاکستان سے باہر انڈیا چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، ڈنمارک چلے جائیں، دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، قرآن کے حافظ آپ کو دنیا کے ہر جگہ پہ ملے۔ قرآن کے حافظ، بچے بھی قرآن کے حافظ، بچیاں بھی قرآن کی حافظہ، مرد بھی حافظ، عورتیں بھی حافظ، اور اللہ نے اس قرآن کی ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک حرف کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئے۔ اسی طرح ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی پاک پر اللہ نے دین مکمل کیا۔ یہ تکمیل دین کی نعمت کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں دی۔
بڑے پیغمبر اور رسول آئے اور چلے گئے، لیکن جب میرے اور آپ کے پیر و مرشد کی باری آئی تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، یہ دین کی نعمت ہم نے مکمل کر دی۔ یہ تکمیل دین کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ جتنی عظمت ہے اور جتنی شان ہے اور جتنا مقام ہے، یہ اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر آخر الزمان نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ آخری حدیث سنیے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب اس وقت جب اللہ نے مجھے پیغمبر بنا دیا، دنیا کائنات میں کوئی یہودی اور کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے جس نے میری نبوت کو پایا، اگر اس نے ایمان کو قبول نہ کیا تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اللہ کسی دین کو قبول نہیں کرتے، اور یہ دین اسلام مکمل کیا اللہ نے نبی پاک پر، اور ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا اللہ اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، اللہ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کریں یہ عظیم نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اور جس نبی کا ہمیں امتی بنایا، اللہ ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک ان کی مکمل اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے میرے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، سننا سنانا قبول کر لے۔ اللہ جی آج کے اس بیٹھنے کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ جتنے ظالم ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، اور اسلام کو اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا کر۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے مکمل تندرستیاں عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے جسموں کو تو سب سے بہتر جاننے والا ہے، اللہ ہمارے جسموں میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک بیماری ایک ایک وائرس کو نکال دے، اور تا حیات تندرستیاں عطا کر دے، تا حیات فار ایور سے تو عافیت عطا کر دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب بھی موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہ جی جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، صالح کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی نوجوان مرد و عورتیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، زندگی کا نیک ساتھی عطا کر دے۔ اللہ جتنے شادی شدہ جوڑے صاحب اولاد کر دے۔ اے میرے اللہ جو
جو جو بے اولاد ہیں اللہ اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا کر دے. اللہ جن کے پاس بیٹے بیٹیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے میرے اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہیں اللہ ان کے لیے اچھے مناسب رشتوں کا انتظام کر دے, اچھے گھر عطا کر دے. اے میرے اللہ بیٹے بیٹیوں کے بارے میں ساری زندگی سکھ عطا کرنا, سکون عطا کرنا, چین عطا کرنا. یا اللہ بیٹے بیٹیوں کے بارے میں اللہ ہمیشہ کے لیے دکھوں مصیبتوں پریشانیوں آزمائشوں سے دور رکھنا. اللہ سکون عطا کرنا, اطمینان عطا کرنا. اے میرے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے, رزق حلال عطا کر دے, آسانیاں پیدا فرما دے, مشکلیں آسان کر دے, تنگ دستیاں دور کر دے, دونوں جہان آباد کر دے. حاسدین کی حسد سے بچا لے, ظالمین کے ظلم سے بچا لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.